ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قبضے، ریاستی دہشت گردی اور تحریک آزادی کو دبانے کے مذموم بھارتی ہتھ کنڈوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر آج رات 8 بجے سے 9 بجے تک احتجاجاً بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ تمام آزادی پسند جماعتوں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی نے اس کی حمایت کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو کیے گئے غیر قانونی اقدامات کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کے خلاف یہ بلیک آؤٹ کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت ہے۔ محکوم کشمیری عوام بلیک آؤٹ کے ذریعے بھارتی حکومت کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو یکسر مسترد اور اپنے بنیادی حق خودارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج جہاں دنیا بھر میں جارحیت کا نشانہ بننے والے معصوم بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں کشمیری بچوں کو مقبوضہ کشمیر میں شدید خطرہ لاحق ہے۔ خصوصاً 5 اگست 2019 سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے مسلسل اضافے کے دوران کشمیری بچے بھارتی مظالم کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ کشمیری خواتین اور بچے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے غیر انسانی فوجی محاصرے کا سب سے بڑا شکار ہیں۔ بھارتی فوجیوں کے مظالم سے جسمانی اور نفسیاتی طور سب سے زیادہ متاثر کشمیری بچے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے بالعموم اور 3 دہائیوں کے دوران بالخصوص سینکڑوں کشمیری بچے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوری 1989 سے 31 مئی 2021 تک بھارتی دہشت گردی سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 22,926 خواتین بیوہ اور 1,07,819 بچے یتیم ہو چکے ہیں، جبکہ 5 اگست کے بعد گرفتار کشمیریوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 1989 سے آج تک 95,791 شہید کشمیریوں میں 904 بچے بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں پرتشدد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بھی کشمیری بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیری بچے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید اور تشدد کا نشانہ بنتے دیکھ کر زندگی بھر کے صدمات سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں پر بہت منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے بھارتی فوجیوں کی جانب سے کشمیری نوعمر لڑکوں کے خلاف مار پیٹ اور بجلی کے جھٹکوں سمیت تشدد کے استعمال کی تفصیلی رپورٹس بھی وقتاً فوقتاً سامنے لائی گئی ہیں۔ ایسے میں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے بچوں کی حالت زار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ داعش بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے شہر بوکارو میں 7 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، جن سے 6 کلو یورینیم برآمد کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس 5 مئی کو بھی بھارتی ریاست مہاراشٹر میں 2 افراد سے 18 کروڑ روپے کا اسمگل شدہ یورینیم برآمد کیا گیا تھا۔ بھارت میں ایسے پے در پے واقعات کا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت ایک خطرناک ایٹمی ملک ہے اور بھارتی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔